السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، معجزات اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے عقل والوں کے لیے نشانیاں پیدا کی ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ کی پیدا کردہ ہر شے میں اللہ تعالیٰ کی قدرت اور اس کی نشانیاں موجود ہے۔ اگر آپ بھی اس بات کو مانتے ہیں کہ بے شک اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے تو اس ویڈیو کو ابھی لائک کیجئے اور کمنٹ میں اللہ اکبر ضرور لکھیے۔ میرے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں آپ کو اللہ تعالیٰ کے ایسے ہی معجزوں کے بارے میں بتائیں گے کہ جب بچہ پیدا ہوتے ہی اللہ تعالیٰ کا نام پکارنے لگا، اور یہ بے شک اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا معجزہ ہے۔ میرے دوستو، یہ معجزہ کہاں پر پیش آیا، کس ملک اور کس شہر کا یہ واقعہ ہے، آج کی اس ویڈیو میں آپ کو مکمل تفصیلات سے آپ کو بتائیں گے۔ آپ لوگوں سے گزارش ہے آپ لوگ ہماری اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ پیارے دوستو، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ گود میں کسی بچے نے بات نہیں کی سوائے 3 بچوں کے، ایک عیسیٰ علیہ السلام، دوسرا جریج والا بچہ۔ یہ جریج نامی شخص بڑا ہی عبادت گزار تھا۔ اس نے ایک عبادت خانہ بنوایا اور اسی میں رہتا تھا، نماز پڑھ رہا تھا کہ اس کی ماں اسے بلایا کہ اے جریج، تو وہ دل ہی دل میں کہنے لگا کہ یا اللہ، ایک طرف میری ماں ہے اور دوسری طرف میری نماز، میں نماز پڑھے جاؤں یا اپنی ماں کو جواب دوں؟ آخر وہ نماز میں ہی مصروف رہا۔ اس کی ماں واپس چلی گئی۔ پھر جب دوسرا دن ہوا تو وہ پھر آئی اور پکارا اے جریج، تو وہ کہنے لگا کہ اے اللہ، میری ماں پکار رہی ہے اور میں نماز میں ہوں، اب میں کیا کروں؟ آخر وہ نماز میں ہی لگا رہا۔ پھر اس کی ماں اگلے دن پھر آئی تو وہ نماز پڑھ رہا تھا۔ اس نے پکار لگائی کہ اے جریج، وہ کہنے لگا اے اللہ، ایک طرف میری ماں اور ایک طرف میری نماز۔ بہرحال وہ نماز میں ہی مشغول رہا۔ اس کی ماں نے کہا کہ یا اللہ، اس کو اس وقت تک وفات نہ دینا جب تک کہ یہ واحشہ عورت کا منہ نہ دیکھ لے، یعنی ان سے اس کا صادقہ نہ پڑے۔ پھر بنی اسرائیل میں جریج اور اس کی عبادت کا چرچا ہونے لگا، اور بنی اسرائیل میں ایک بدکار عورت تھی جس کی خوبصورتی جرب المصر تھی، یعنی دنیا اس کی خوبصورتی کی مثال دیتی تھی۔ وہ بولی اگر تم کہو تو میں جریج کو فتنے میں ڈال دوں۔ پھر وہ عورت جریج کے سامنے آئی، لیکن جریج نے اس کی طرف توجہ نہ کی۔ آخر میں وہ ایک چرواہے کے پاس گئی جو اس کی عبادت خانے میں آیا کرتا تھا، اور اس سے وہ زنا کرایا، جس سے وہ حاملہ ہو گئی۔ جب اس نے بچہ جنا تو کہنے لگی کہ یہ بچہ جریج کا ہے۔ لوگ یہ سن کر اس کے پاس آئے، اسے نیچے اتارا اور اس کی عبادت خانے کو گرا دیا اور اس کو مارنے لگے۔ وہ بولا کہ تمہیں کیا ہوا؟ انہوں نے کہا کہ تو نے اس بدکار عورت سے زنا کیا ہے اور اس نے تجھ سے ایک بچہ جنم دیا ہے۔ جریج نے کہا کہ وہ بچہ کہاں ہے؟ لوگ اس بچے کو جریج کے پاس لائے، بہت ہی خوبصورت بچہ۔ تو جریج نے کہا کہ ذرا مجھے چھوڑو، میں نماز پڑھ لوں۔ پھر اس نے نماز پڑھی، پھر اس بچے کے پاس آ کر اس کے پیٹ میں ہلکا سا دبایا، اور جریج بولا کہ اے بچے، تیرا باپ کون ہے؟ وہ بولا کہ فلاں چرواہا ہے۔ یہ سن کر لوگ جریج کی طرف دوڑے اور بوسہ لینے لگے اور اسے چھونے لگے۔ وہ بچہ بولا کہ فلاں چرواہا میرا باپ ہے۔ یہ سن کر لوگ اس کی طرف دوڑے اور جریج کو بوسہ لینے لگے، اسے چھونے لگے اور بولے کہ ہم تیرا عبادت خانہ سونا اور چاندی کا بنا دیتے ہیں۔ وہ بولا نہیں، جیسا تھا ویسا ہی مٹی سے بنوا دو۔ تو لوگوں نے بنا دیا۔ اسی طرح بنی اسرائیل میں ایک بچہ تھا جو اپنی ماں کا دودھ پی رہا تھا کہ اتنے میں بہت عمدہ ایک جانور پر ایک خوشباز خوبصورت سوار گزرا۔ تو اس کی ماں اس کو دیکھ کر کہنے لگی کہ یا اللہ، میرے بیٹے کو اس سوار جیسا بنا دے۔ یہ سنتے ہی اس بچے نے ماں کی چھاتی چھوڑ دی اور سوار کی طرف منہ کر کے اسے دیکھا اور کہنے لگا یا اللہ، مجھے اس کی طرح نہ کرنا۔ اتنی بات کر کے وہ بچہ پھر پستان کی طرف متوجہ ہوا اور دودھ پینے لگا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ گویا اس وقت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دیکھ رہا ہوں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی شہادت کی انگلی کو چوس کر دکھایا
کہ وہ لڑکا اس طرح چھاتی چوسنے لگا۔ پھر ایک لونڈی ادھر سے گزری جسے لوگ مارتے جاتے تھے اور کہتے تھے کہ تو نے زنا کیا ہے اور چوری کی ہے۔ وہ کہتی تھی مجھے اللہ تعالیٰ ہی کافی ہے اور وہ ہی میرا وکیل ہے، تم لوگ جتنا ظلم مجھ پر کرنا چاہتے ہو کر لو، لیکن اللہ تعالیٰ ایک دن مجھے سچا ضرور ثابت کرے گا۔ اس کی ماں نے کہا یا اللہ میرے بیٹے کو اس کی طرح نہ کرنا۔ یہ سن کر پھر بچے نے دودھ پینا چھوڑ دیا اور اس عورت کی طرف دیکھ کر کہا کہ یا اللہ مجھے اس لونڈی کی طرح کرنا۔ اس وقت ماں اور بیٹے میں گفتگو ہوئی تو ماں نے کہا جب ایک اچھی صورت کا آدمی گزرا تو میں نے کہا کہ یا اللہ میرے بیٹے کو ایسا بنا دے، تو کہنے لگا یا اللہ مجھے ایسا نہ کرنا۔ اور یہ لونڈی جسے لوگ پتھر مارتے جاتے ہیں اور کہتے جاتے ہیں کہ تو نے زنا کیا ہے اور چوری کی ہے، تو میں نے کہا یا اللہ میرے بیٹے کو اس طرح نہ بنانا، اور تو کہتا ہے کہ یا اللہ مجھے اس لونڈی کی طرح کرنا، یہ کیا معاملہ ہے؟ بچہ بولا وہ سوار ایک ظالم شخص تھا، میں نے دعا کی کہ یا اللہ مجھے اس کی طرح نہ کرنا، اور یہ لونڈی پر جو لوگ تہمت لگا رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ تو نے زنا کیا اور چوری کی ہے، حالانکہ نہ اس نے زنا کیا اور نہ ہی چوری کی، تو میں نے کہا یا اللہ مجھے اس جیسا بنا دے۔ پیارے دوستو یہ بھی اللہ تعالیٰ کا معجزہ ہے کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ماجدہ حضرت مریم علیہ السلام پر لوگوں نے تہمت لگائے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے لوگوں کے سامنے آپ کی پاک بازی اور پاک دامنی کو واضح کر دیا۔ اسی طرح پیارے دوستو ہمیں انٹرنیٹ پر آج کل ویڈیوز دیکھنے کو ملتے ہیں، تو ان میں ہمیں ایک ایسی ویڈیو نظر آئی جو کہ امریکن شہر نیو یارک کی ہے، جس میں واضح طور پر دیکھا جا سکتا ہے کہ ماں جب اپنے بچے سے محبت کا اظہار کرتی ہے تو وہ بچہ جواب میں لڑکھڑاتے ہوئے زبان میں اپنی ماں سے پیار کا اظہار کرتا ہے۔ تو پیارے دوستو اسی طرح سے بھارت کے ایک شہر سے یہ واقعات سننے کو ملا جہاں پر ایک ہندو انتہا پسند رہتا تھا اور وہ مسلمانوں کے مقدس مقامات کی بے حرمتی کرتا تھا، مساجد کو مسمار کرتا تھا اور مشہور بابری مسجد کو بھی شہید کرنے میں بھی اس نے اپنا اہم رول پلے کیا تھا۔ لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ بے شک اللہ جب جسے چاہے ہدایت دے، اور اللہ تعالیٰ نے اس ہندو انتہا پسند کے گھر میں ایک ایسا ہی معجزہ کیا جسے دیکھنے کے بعد نہ صرف وہ بلکہ اس گاؤں کے لوگ بھی ایک ایک کر کے دائرہ اسلام میں داخل ہونے لگے۔ جی ہاں پیارے دوستو، اس بھارتی ہندو انتہا پسند کے گھر میں اللہ تعالیٰ نے ایک بچے کو جنم دیا جو بہت عرصے سے بے اولاد تھا۔ جب وہ دیکھتا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے گھر میں ایک بیٹے کو جنم دیا اور وہ بچہ جیسے ہی پیدا ہوتا ہے تو اس کی زبان پر اللہ اللہ کا ورد جاری ہوتا ہے۔ اور پیارے دوستو اس ویڈیو میں واضح طور پر دیکھا اور سنا بھی جاتا ہے کہ اس بچے کے زبان سے اللہ اللہ کے الفاظ نکل رہے ہیں۔ پیارے دوستو اللہ تعالیٰ کا معجزہ ہے اور یہ نشانیاں عقل والوں کے لیے ہے۔ اس نشانی کو دیکھنے کے بعد نہ صرف وہ بلکہ اس گاؤں کے بہت سارے لوگ بھی مسلمان ہو گئے۔ تو بے شک پیارے دوستو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بہت ساری جگہوں پر فرمایا ہے کہ بے شک عقل والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے نشانیاں رکھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس بچے کی زبان سے نکلنے والے الفاظ کے ذریعے سے غیر مسلموں پر وہ کیفیت طاری کی کہ وہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو ماننے کے لیے انکار نہ کر سکے۔ سبحان اللہ، الحمدللہ۔ پیارے دوستو آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی، ملتے پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے السلام علیکم، اللہ حافظ۔